اچھا دیکھیں واقعہ کربلا میں ہمیں سب سے زیادہ جو ایک مضبوط کردار نظر آتا ہے وہ بی بی زینب کا ظاہر نظر آتا ہے. پھر آپ نے اس بارے میں یہ بھی بتایا کہ آپ دیکھیے موروثی طور پر بھی تو دیکھیں کہ کیسی خواتین سے رشتہ جڑا چلا آ رہا ہے کہ نانی ہے تو وہ محسنہ اسلام ہے, والدہ ہیں تو وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. پھر کاشانہ نبوت میں آپ کو کیسے کیسے ہاتھوں میں آپ کو پرورش پانے کا موقع ملا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر والد, پھر والدہ, ان کا ظاہر ہے کردار تو ہمیں بہت مضبوط نظر آتا ہے, خاندانی ماشاءاللہ, فطری اور خاندانی جو اثر اس پر ہم بات یقیناً کریں گے. لیکن دیکھیے ایک آپ نے چیز کہی کہ ان کے ساتھ جو ہے تمام خواتین جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا جو بولڈ سٹیپ ہوتا ہے نا کسی ایسے پرومیننٹ شخص کا کہ اس کے بعد تمام لوگ اس کو فالو کریں, بے شک آپ اس جذبے کی ضرورت آج سمجھتی ہیں؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں ہے کہ دیکھیے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ کی جتنی بھی خواتین ہیں کسی ایسی ہی ایک شخصیت کی منتظر ہیں. میں تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو کہوں گی تو وہ تو ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے بھی یہاں ہم محسوس کرتے ہیں ایک بہت بڑی کمی. یعنی ہر دور کو حسین کی ضرورت ہے, ایسے ہر دور کو تو بی بی زینب کی بھی ضرورت ہے. بے شک کہ جو مطلب موٹیویٹ کرے, جو موٹیویٹ کرے اور جو ایک صحیح ہمیں راستہ دکھائے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہمارا رخ کیا ہونا چاہیے. تو جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے جب اپنا مشن اور اپنا مقصد واضح کیا تو وہ ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ تھی, ہر بات وہ سمجھتی تھیں تو اور سارے معاملات کو سمجھتی تھیں. وہ صرف محض گھر کے اندر وہ چولہا چکی اور اسی میں نہیں رہتی تھیں, بلکہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر, تمام معاملات پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات سمجھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام مقصد کے لیے, ذاتی کام کے لیے یا محض سیر تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل بالکل جناب, کچھ تھوڑا سا اب اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں ہم نے دیکھی خواتین کے حوالے سے, اور پے در پے اور ہر عمر کی خواتین جو ہیں وہ آپ کو واقعہ کربلا میں دیکھ رہی ہیں. اگر ان کے تمام عمروں کو بھی دیکھا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں, بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر درمیانی عمر سے لے کر مطلب تمام لوگ ہیں. تناظر میں آج کی خواتین کو دیکھیں تو ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. ہاں بالکل, ہمارے ہاں ایک یہ دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا نا واقعتاً اس کے اندر جو خواتین ہیں, ایک تو آپ ان کی عمریں دیکھ رہی ہیں, اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ ان کے رشتے آپس میں کس قسم کے تھے. مثلا یہ کہ کوئی بھاوج ہے تو کوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھیں حضرت ام فروہ, وہ اپنے صاحبزادے قاسم کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئیں اس کے اندر. دیکھیے کہ حضرت زینب ان کی نند ہوتی ہیں, ان کی بھاوج ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ جی ان کو اگر وہ رک جاتی ہیں تو کوئی نہیں کہتا زبردستی کہ آپ ساتھ ضرور چلیں, لیکن جوش اور جذبہ دیکھیں یہ رشتہ داریاں اس طرح کی تھیں کہ ان کے اندر وہ سارے رقابت کے جو جذبے ہیں وہ کوئی جذبہ اسلام ان سب جذبوں پر حاوی تھا, ایمان ان سب جذبوں پر حاوی تھا. دوسرا یہ کہ وہ مشن جو تھا وہ ان سب جذبوں پہ حاوی تھا. اور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے جب اس قسم کی گفتگو گھر کے اندر ہوتی ہے, ان ایوانوں میں ہوتی ہے جہاں وہ لوگ بیٹھتے ہیں, بالکل اس جگہوں پر ہوتی ہے, تو آپس میں ان کی گفتگو بھی رہی ہوگی اور پھر وہ گفتگو سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ بعض اوقات آپ جب کسی گیدرنگ میں اس طرح کی بات کریں کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, یعنی بہت اونچی بات ہے. حالانکہ دیکھیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عالم اسلام کے مسائل کو سمجھیں. یہ صرف مردوں کے لیے ایک ٹھیکہ تو نہیں ہے نا, بالکل اس پر وہ ہمیں جہاں کہیں کہ جی ہم چل دیں, بے شک وہ ہمیں کہیں اور ہم ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. چلے اس چیز کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بیان کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے واپسی پر ہم خاص طور پر واقعہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سو دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے.